چلا ہے ڈان میں جو ہے نا سٹوری بریک کی ہے کہ عمران خان کو جو اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے اس کو اسپتال لایا گیا، اس کی باقاعدہ جو ہے نا ادھر معائنہ ہوا ہے۔ اس وقت پوری پارٹی میں، پوری پاکستانی قوم میں بہت تشویش پائی جا رہی ہے کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں جو ہے نا سب کو بہت زیادہ تشویش ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی اور ان کی پولیٹیکل جو دوست ہیں اس کے ساتھ ملاقاتیں فوری طور کروائی جائے۔ یہ ملک بنانا ریپبلک ہے یا قانون کے مطابق چلنا ہے؟ یہ ملک جنگل ہے یا اس ملک میں کوئی قانون اور آئین اور کوئی رولز ہوں گے؟ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا سٹار رہا ہے، اور قانون کے مطابق، رولز کے مطابق ہر شہری کا، وہ جتنا بھی کرمنل کیوں نہ ہو، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کو ملاقاتیں ہوں۔ یہ اسمگلر، ڈاکو، ڈکیت کو بھی ملاقاتوں کا حق ہوتا ہے، لیکن عمران خان کو ملاقات انکار کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر عمران خان کے بارے میں جو تشویش ہے اس کو دور کیا جائے، اور اس کے حوالے سے یہ جتنی بھی ملاقات فیملی ہے یا جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کی ملاقاتیں کھولی جائے۔ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اس وقت ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم سے ہمارا ووٹ کا حق چھینا گیا۔ یہ اس کا آئین اور قانون ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا لیڈرشپ خود چنے، اپنا ممبر، پارلیمنٹ کا ممبر وہ خود چنے، لیکن اس وقت پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 182 سیٹیں جیت چکی ہے، اور 17 سیٹوں والے مسلم لیگ نون کو حکومت میں بٹھا کے ملک کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ یہ ووٹ چوری ہے، بدترین ووٹ چوری ہے۔ اس لیے یہ حکومت جتنی بھی قانون سازی کر رہی ہے، یہ حکومت جتنی بھی اقدامات کر رہے ہیں، سارے غیر قانونی ہیں، unlawful ہے، unconstitutional ہے، immoral ہے۔ ہم ہر صورت میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم پاکستان کی باعزت شہری ہیں، ہم پاکستان کی برابر کی شہری ہیں، ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت ملک کی حالات جو ہے کہ ملک میں اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے، ہمارے صوبے میں سیریس انسرجنسی ہے، اور جس طرح بلوچستان میں جو صورتحال ہے انسرجنسی ہے، بارڈر پہ جو ہے نا افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب، انڈیا کے ساتھ تو ویسے بھی ہماری دشمنی پرانی چل رہی ہے، ایران کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اور خاص کر جو اس وقت انٹرنیشنل امریکہ اس کے بارے میں سوچ کر رہا ہے، اور پھر جو بورڈ آف پیس جو ہے اس میں جس طرح شمولیت کی گئی ہے، عوام کو اعتماد میں نہ لے کر جس طرح ڈیسیژن کی گئی ہے، یہ سارے تشویشناک ایشوز ہیں۔ ہم سیریس کنسرن رکھتے ہیں اس کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملات کو چاہیے تھا کہ اتنی بڑی بڑی ایشوز پہ آپ ڈیسیژن کرے تو مشترکہ پارلیمنٹ بلا لیتے اور مشترکہ پارلیمنٹ میں آپ ایک ڈیسیژن کر لیتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ پارلیمنٹ کا کوئی حیثیت ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ کبھی ان کو ووٹ پڑا ہی نہیں ہے، اس لیے اس پارلیمنٹ کو کوئی خود بھی اہمیت نہیں دیتی۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو بھی معاملات ہے اس کو مشترکہ پارلیمنٹ میں، جیسے بھی پارلیمنٹ ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ دے کہ کیا ہوگا۔ اور اس وقت میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں ہم نے جیسی بھی اس یہاں اپنی اکثریت قائم رکھی اور رکھا، لیکن یہاں بھی ہمیں صوبے میں ہمیں حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا، ہمارے صوبے میں ہمیں حکومت نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ کبھی ہمارے اوپر جو ہے نا پیسے، جو ہمارے NFC ایوارڈ میں شیئر ہے، جو ہمارے نیٹ ہائیڈل پراپرٹی کی شیئر ہے، یا دیگر جو ہمارے فاٹا کی جو شیئرز ہے، اس کو مسلسل ڈینائل کر رہا ہے، اس کو وہ فنڈ نہیں مل رہے ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ اس صوبائی حکومت کو ناکام بنایا جائے، اور کچھ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ وفاقی حکومت کے منسٹر جو ہے نا اس قسم کی نیریٹیوز بنا رہے ہیں، اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو اور فوج میں آپس میں لڑایا جائے۔ یہ تمام عمل کے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پہلا پلان تھا کہ یہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو،
اور نیشنل ایکشن پلان پہ بھرپور طریقے سے عمل درآمد ہو اور یہاں امن قائم ہو. تو ہم امن قائم کرنے کے لیے ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد چاہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے کہ تم غدار ہو, تم جو ہے نا وفادار ہو. ہم پاکستانی ہیں, ہم اس ملک کے سب سے زیادہ وفادار ہیں. ہم اس ملک کی, ہمیں تکلیف ہے, ہمیں پتا ہے کہ کیا دہشت گردی کی کیا تکلیف ہو رہی ہے. ہمیں احساس ہے کہ ہم کس مشکل سے گزر رہے ہیں. ہماری تو معاشی طور پر تباہی برباد ہو گئی. اس وقت جو ہمارا سارا کاروبار ہے وہ افغانستان کے ساتھ وہ بند ہے. ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہے, اور یہاں جو ہے دہشت گردی کی وجہ سے ویسے بھی ہماری انویسٹمنٹ جو ہے دوسرے صوبوں میں یا ملک سے باہر چلی گئی ہے. اس لیے پاکستان کا سوچا جائے, ملک میں جو ہے نا غداری کی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا ختم کی جائے, اور ایک جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر بھرپور عمل درآمد ہونا چاہیے, اور صوبائی حکومت کو اس کو حق دیا جائے. اس کو خلاف جو سازشیں اور پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جو کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے جیل میں ایک مقصد کے لیے, ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی قربانی سے درگزر نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان ٹھیک ہے انشاءاللہ کہنا.